بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ماضی میں مولانا فضل الرحمان کو دانا ڈالتی رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان وہ دانا چگتے بھی رہے ہیں، چاہے وہ 90 کی دہائی کی سیاست ہو یا پھر 2002 کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل ہو، اور اس کے بعد پھر مشرف کی مدد سے حاصل کیا گیا مینڈیٹ ہو، اور اس مینڈیٹ کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر بنائی گئی حکومت ہو، اور اسی مدد کے نتیجے میں مرکز میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہو۔ یہ تمام تر سہولیات مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ وجہ کچھ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھرپور تمام تر کوشش کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی سپیس جو ہے وہ سسٹم کے اندر حاصل نہیں کر پائے، اور وزیراعظم عمران خان کی حکومت بننے کے بعد جو سب سے پہلی زد پڑی، جو سب سے پہلی ضرب پڑی، وہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر تھی۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ زد اسی وقت پڑ گئی جب 2013 کے الیکشن میں عمران خان نے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنائی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل فارغ ہو گئے۔ اس سے پہلے اگر ماضی کا جائزہ لیا جائے تو 70 کی دہائی ہو یا پھر 90 کی دہائی ہو، درمیان میں جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ چھوڑ کے، یا پھر مشرف کا ایرا ہو، متحدہ مجلس عمل تو خیر 2002 میں بنی، لیکن اس سے پہلے ماضی میں جمعیت علماء اسلام 70 کے الیکشن میں بھی بلوچستان اور کے پی میں اسے ایک شیئر حاصل ہوا، اور اس کے بعد 2002 کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی کی نسبت زیادہ اقتدار کے دروازوں پر جو ہے وہ دستک دیتی ہوئی نظر آئی، اور مشرف سے فائدے اٹھاتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن اب تمام تر کوششوں کے باوجود، کیونکہ مولانا فضل الرحمان مسلسل ہرزہ سرائی فرما رہے ہیں، جتنے بھی اب تک جلسے ہو چکے ہیں حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بلکہ اب تو انہوں نے حد ختم کر دی، اور آج ان کے بھائی نے بنو کے جلسے کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کی۔ میں اپنی کئی ویڈیوز میں پی ڈی ایم کے ہر نئے جلسے کے بعد آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام تر ہرزہ سرائی کے باوجود انہیں کیونکہ کسی قسم کا کوئی دانہ نہیں ڈالا جا رہا، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس لیے مولانا فضل الرحمان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا عروج ہی کچھ ہو رہا ہے ان کی اس فرسٹریشن کا، اور ہر اگلے جلسے میں مولانا فضل الرحمان زیادہ فرسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتے نظر آتے ہیں۔ لوگ جو ان کے سیزن پولیٹیشین یا ایک بڑا سمجھدار سیاستدان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، وہ مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جلسے کے اندر بھی انہوں نے عمران خان کے گھر کے حوالے سے بات کی، اور آج تو اپنی تقریر کے دوران ایک قدم آگے بڑھ کر بنو میں جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اس میں انہوں نے عمران خان کے حمایتیوں کو غدار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ واضح طور پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی لوگ حمایت کرتے ہیں وہ غدار ہیں۔ واہ مولانا فضل الرحمان، آپ کا انصاف! یعنی عمران خان کو 1,75,00,000 کی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا، اور وہ سب کے سب غدار ہیں، اور آپ کو 10 لاکھ ووٹ ملے اگر جمعیت علماء اسلام کے ووٹ گنے جائیں، متحدہ مجلس عمل اور جماعت اسلامی کے ووٹ نکال کے، اور آپ کے جو 10 لاکھ ووٹر ہیں وہ محب وطن ہیں۔ وجہ کچھ یوں ہے، فرسٹریشن اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ نیب کی جانب سے جو احتساب کا عمل جاری ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کو بلایا گیا، اس کا انہوں نے آج بھی ذکر کیا کہ انہیں کہا گیا کہ وہ نیب کے سامنے سرنڈر کریں، وہ سرنڈر نہیں کریں گے، ان کے کبھی بزرگوں نے سرنڈر نہیں کیا تو وہ کیسے کریں گے، اور ساتھ ہی اگلے لمحے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ آئین اور قانون کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آپ کی آئین اور قانون کی جدوجہد یہی ہے کہ عدالتوں کے سامنے، ملکی اداروں کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا جائے۔ آپ اگر اتنے ہی صاف، پاک اور شفاف ہیں تو کیوں نہیں منی ٹریل پیش کر دیتے، کیوں نہیں اداروں کے سامنے پیش ہو جاتے، کیوں نہیں ان سوال ناموں کا جواب دے دیتے؟ لیکن معاملہ کچھ اور ہے، جس کی طرف میں نے ذکر کیا کہ عمران خان کے آنے کے بعد جو کئی صوبوں میں بڑے سیاستدانوں کی دکانیں بند ہوئیں، جیسا سندھ میں ابھی دکان بند نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی کی، لیکن انہیں خطرہ ہے، کراچی کے اندر ایم کے ایم کی دکان بند ہوئی، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کی دکان سے خریداری کم ہوئی، اور سب سے پہلے کے پی کے اندر جب عمران خان آئے تو نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو نیشنل جماعتیں ہیں ان کی کیونکہ دکانیں بند ہوئیں، اس لیے وہ عمران خان کو ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آج جس جگہ پہ جلسہ تھا بنو کے اندر، اسی حلقے کے اندر عمران خان نے 2018 کے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کے دست راست اکرم دورانی کو، جو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں کے پی کے، انہیں 7,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔
ظاہری بات ہے عمران خان کی ایک پرسنالٹی تھی، ان کی ایک لیڈرشپ تھی، ان کی پرسنالٹی کا ایک معیار تھا، اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اکرم درانی کے مقابلے میں انہیں زیادہ ووٹ دیے، اور عمران خان جب خود الیکشن لڑے تو انہوں نے شکست دے دی۔ اور یہ بنو اور ڈی آئی خان وہ حلقے ہیں جہاں پہ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں ہرا پائے تھے مولانا فضل الرحمان کے والد محترم و مفتی محمود کو، لیکن عمران خان نے کیونکہ یہ الیکشن ہرا دیا، اس بات کا مولانا فضل الرحمان کو غصہ ہے کہ ان کی دکان ان کے اپنے ہی علاقے میں عمران خان نے بند کر دی۔ یہ بات کی بات ہے کہ جب عمران خان نے وہ سیٹ چھوڑی تو پھر جن صاحب نے یہ الیکشن لڑا، محمد علی جو وہاں کے اکرم درانی ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی پرسنالٹی لوگوں کو کم اٹریکٹ کر سکی، اور پھر ضمنی الیکشن میں درانی صاحب الیکشن جیت کر آگے۔ اگر بات کی جائے دھاندلی کی کہ عمران خان دھاندلی سے جیتے تھے، تو دھاندلی تو اس وقت زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھی کیونکہ ضمنی الیکشن عمران خان کی حکومت میں ہوئے تھے، اس میں پھر پی ٹی آئی کیوں نہیں جیتی، اس میں اکرم درانی صاحب کیسے جیت گئے؟ تو یہ معاملہ دھاندلی کا نہیں تھا، بلکہ معاملہ عمران خان کی مقبولیت کا تھا، اور اسی کو لے کے آج مولانا فضل الرحمان جلتے بھنتے نظر آئے۔ یہ ایک اہم ترین بات تھی۔ دوسری اہم ترین بات کہ مولانا فضل الرحمان نے غدار قرار دیا، یہ مولانا فضل الرحمان یا ان کے آباء و اجداد کی طرف سے کوئی پہلا کسی محب وطن پاکستانی یا نیشنلسٹ پاکستانی کے اوپر وار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد پاکستان کے بانی قائد اعظم کے متعلق اس قسم کی گفتگو فرما چکے ہیں، اس قسم کی گفتگو کر چکے ہیں، اسی لیے انہیں کانگریسی ملا کہا جاتا تھا کہ وہ قائد اعظم کے بھی اور پاکستان کے بھی خلاف تھے، لیکن ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان جو ہے وہ بن کے رہا۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنے آخری دموں کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی مسلسل ایک فاصلہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو رہنا یا کہنا اور بات ہے، لیکن فوج کے اوپر تنقید کی بجائے براہ راست تضحیق ان کی کرنا اور ان کو آئے روز ہر جلسوں کے اندر نشانہ بنانا، پولیٹیسائز کرنا کی کوشش کرنا، اس سے پیپلز پارٹی نے فاصلہ کر لیا تھا۔ اور اب جو ایک اور اہم بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بے نظیر بھٹو کی برسی کے اوپر نہیں گئے انہی اختلافات کے باعث، اور آج بلاول بھٹو نے بدلہ لے لیا، وہ بھی بنو نہیں آئے، اور مسلم لیگ نواز کی بھی سیکنڈ لیول کی قیادت، سیکنڈ ٹیئر کی قیادت احسن اقبال صاحب آئے، مریم نواز جو ہے وہ نہیں آئیں۔ اس طرح سے یہ جلسہ پی ڈی ایم کی بجائے جے یو آئی کا بن کر رہ گیا، جس میں بعض جرنلسٹ حضرات نے ٹویٹ بھی کی کہ مولانا فضل الرحمان نے دونوں پارٹیوں کی مدد کے بغیر بڑے بندے اکٹھے کر لیے۔ تو ظاہری بات ہے بنو ان کا آبائی علاقہ ہے، بنو ان کا اپنا علاقہ ہے، یہاں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لے چکے ہیں دورانی صاحب، تو اگر انہوں نے کوئی 15-20 ہزار لوگ اکٹھے کر بھی لیے تو کون سا بڑا تیر جو ہے وہ انہوں نے مار دیا؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ عمران خان کو گھر چلے جانا چاہیے؟ عمران خان اگر ابھی بھی بنو میں جلسہ کرتے ہیں تو اس سے کئی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے مذہبی کارڈ کی بنا پر بھی ایک فاصلہ اختیار کر لیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اب بھی انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے اندر اسرائیل نامنظور کے نام سے ریلی اور جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں، اور جبکہ واضح طور پہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ خود جمعیت علماء اسلام کے ایک صاحب کو میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اسرائیل بھیجا تھا، اسرائیل تسلیم کرنے کے مشن کے حوالے سے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان تمام تر ناکامیوں کے بعد اس بات کے اوپر مجبور ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کریں، اور یہی اس بنو کے جلسے کا مقصد بھی تھا، کیونکہ وہاں پر جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ مذہبی بیک گراؤنڈ ہیں ان کا، اور اس قسم کے شعبہ زندگی سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں انہیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان اب عمران خان کے خلاف ناکام ہونے کے بعد پوری طرح سے مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے موڈ میں ہیں، اور انہیں اس کارڈ کے استعمال کرنے میں بھی ناکامی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے ویڈیو کے اندر تمام تر پیش کی جانے والی تفصیلات۔ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔